الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم و معزز دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اللہ نے بڑی تفصیل سے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا ہے۔ پوری مخلوق کو تو اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، جتنے مخلوقات ہیں سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ لیکن جو ظاہری جو اسباب ہے دنیا میں آنے کا، میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا جو ظاہری اسباب ہے یہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ حقیقت میں اللہ ہی سب کو پیدا کرتے ہیں۔ ہم جو روزی کھا رہے ہیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ میں اپنی محنت سے کھا رہا ہوں۔ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، ہر چیز اسباب سے ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ ہی دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں تم اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے جو لوگ تھے سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، ان کے ماں باپ کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، ان کے ماں باپ کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ لیکن دنیا میں جو آنے کا جو اسباب ہیں وہ بظاہر ماں باپ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں
جب ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، جب انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے اولاد کو حکم دیا کہ اس بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، ان کی خدمت کرو۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اللہ فرماتے ہیں جب خدمت کرو تو ماں باپ کو جو ہے اف تک مت کہو، گالی دینا تو دور کی بات ہے، ناراض ہونا تو دور کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کو مت جھڑکاؤ۔ وقل لہما قولا کریما، اللہ فرماتی ہیں ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، ادب سے بات کرو، ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کا برتاؤ مت کرو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحُمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ فرماتی ہیں ماں باپ کے ساتھ جو ہے ادب و احترام کا خیال رکھنا، چلا کے باتیں مت کرو ماں باپ کے سامنے، اپنی طاقت مت دکھاؤ ماں باپ کے سامنے، ماں باپ کے ساتھ جھکے رہو، عاجز بنے رہو ماں باپ کے سامنے، اور کہتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحُمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جنہوں نے میری پرورش کی ہے۔ جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنی خدمت کرنی پڑتی ہے، بچہ پیشاب کر لیتا ہے، ماں صفائی کرتی ہے، باپ صفائی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس طرح سے دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحُمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ میرے ماں باپ نے میری پرورش کی، اللہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں ان پر رحم فرما۔ جب ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، یا اولاد جو ہے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ کسی سے ناراض ہو تو اللہ بھی ناراض ہے، کسی کے ماں باپ خوش ہو تو اللہ بھی خوش ہے۔ اللہ کی رضامندی پہچاننے کی نشانی یہی ہے، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی پر ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ماں باپ یا تو تمہارے لیے جنت ہیں یا تو جہنم ہے، ماں باپ یا تو تمہارے لیے جنت ہیں یا تو جہنم ہے۔ اگر تم ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اگر تم ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے، ماں باپ کو مارو گے، ماں باپ کو ستاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کا اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو پھر فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کیوں فرمایا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو فرماتی ماں جو ہے 3 مشقتیں برداشت کرتی ہیں، بڑی بڑی مشقتیں برداشت کرتی ہیں۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو 9 مہینے ماں مشقت برداشت کرتی ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت مشقت اٹھاتی ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کبھی ماں مر بھی سکتی ہے، جی بھی سکتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور تیسری مشقت یہ ہے کہ ماں جو ہے 2 مہینے مسلسل اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ 3 مشقتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کے بارے میں فرمایا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ جس طرح نماز پڑھنے سے اللہ جنت عطا فرماتی ہیں، روزہ رکھنے سے اللہ جنت عطا فرماتی ہیں، زکوٰۃ دینے سے اللہ جنت عطا فرماتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے پر بھی اللہ جنت عطا فرماتی ہیں۔ آج ہمارے نوجوان ماں باپ کو کتنی گندی گندی گالیاں دیتی ہیں، اپنی بیوی کو بھی جو ہے اتنی گالیاں نہیں دیتے جتنی گالیاں اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اللہ نے کئی جگہ پہ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اگر آپ حدیث مبارکہ اٹھائیں گے تو کئی ہزاروں حدیثیں ایسے موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ آج کا نوجوان ماں باپ کو جو ہے گندی گندی گالیاں دینا، ساس سسر گھر میں آتے ہیں تو بیٹا خوش ہو جاتا ہے، ان کے لیے جو ہے گوشت لاتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق ساس سسر کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے۔ اور دوسرے دن اگر ماں باپ آ جائے تو بچہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آج کی حالت ہے، اب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ایک سلوک ہے، سسر کے ساتھ ایک سلوک ہے، ساس سسر آ جائے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ آ جائے تو ان کے ساتھ برا سلوک۔ چاہیے تھا کہ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ ماں باپ کے سامنے چلا چلا کے باتیں کرنا، اللہ فرماتی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماتی ماں باپ کے ساتھ ادب سے بات کرو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اگر تمہیں چاہتے تو بچپن ہی میں جو ہے تم کو بیچ بھی سکتے تھے، اگر چاہتے تو وہ تمہیں جو ہے اٹھا کے جو ہے کسی گڑھے میں ڈال بھی سکتے تھے، اگر چاہتے تو وہ جو ہے کسی غیر کے حوالے کر بھی سکتے تھے۔ ماں باپ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، کلمہ سکھایا، نماز سکھایا، سمجھایا کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، سمجھایا کہ ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ نماز سکھائی، روزہ رکھنا سکھایا، کپڑے پہننا سکھایا، سلیقے سے کھانا پینا سکھایا۔ کتنے بڑے احسانات ہی ماں باپ کے ہم پر۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں، بڑی بڑی کتابوں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔
صاحب کشف بزرگ ہیں، صاحب کرامت بزرگ ہیں، اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ حضرت فرماتی ہیں اللہ نے مجھے یہ مقام کیسے دیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرا بچپن کا زمانہ تھا، میری ماں نے مجھ سے پانی طلب کیا، میں پانی لے کر آئے تو میری ماں سو گئی تھی، شدید سردی تھی، میں اپنی ماں کے سرہانے پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا، ماں تو سوئی ہوئی تھی، سخت سردی تھی، اس کے باوجود میں وہاں سے ہلا نہیں، ماں کے سرہانے پانی کا پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد میری ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میں کپ کپا رہا ہوں، ہاتھ میں جو ہے پانی کا پیالہ ہے، تو میری ماں نے جو ہے پانی کا پیالہ لیا، اس کو پیا، میرے حق میں میری ماں نے دعا دی۔ اسی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے ولیوں کا سردار بنا دیا، اسی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ آج ان کا نام جو ہے بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت پر اللہ نے دیا ہے۔ آج بھی کتابوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ماں کی دعا کی برکتیں ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے مشہور بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ماں کی بات مانی، اللہ نے وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ جتنے بھی اولیاء اکرام دنیا سے گزرے ہیں سب نے ماں باپ کی خدمت کی، ان سے دعائیں لی، جب جا کے اللہ نے وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ اگر ہم ماں باپ کو ستائیں گے، ماں باپ کو ماریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماں باپ کو ستائے گا اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے ہی اللہ عذاب دے دیں گے، مرنے سے پہلے ہی اس کو عذاب دے دیں گے۔ اور کسی نے ستایا ہو تو اپنے ماں باپ کے قدموں کو پکڑو، معافی چاہو، ماں سے کہو میں نے تمہاری نافرمانی کی ہے، میں نے تمہارے سامنے بے ادبی کا معاملہ کیا، میں نے آپ کو برا بھلا کہا، مجھ کو معاف کر دو، ابھی توبہ کا زمانہ ہے، ابھی توبہ کا وقت ہے، معافی چاہ لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دنیا سے جانے کا وقت شروع ہو گیا، زبان سے کلمہ نکلتا نہیں تھا۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے کلمہ نکلتا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے، ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی ماں سے کہا تم حضرت علقمہ کو معاف کر دو۔ وہ کہنے لگے کہ میں معاف نہیں کروں گی، ان سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ، علقمہ کو جلا دیں گے۔ ماں رونے لگی، میرے بچے کو میرے سامنے جلاؤ گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اللہ ان کو جہنم میں جلائیں گے۔ تو ان کی ماں نے ان کو معاف کیا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلا، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ یا تو جنت ہیں یا تو جہنم ہیں، ماں باپ کی خدمت کرو اللہ جنت عطا فرمائیں گے، اگر ماں باپ کو ستاؤ گے تو اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ پھر فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں نے ایک دیہات میں جو ہے گیا ہوا تھا، دور کے رشتہ دار بھی لگتے تھے، بچے کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد جو ہے بیوی کی باتیں سن کے جو ہے بیٹا جو ہے اپنی ماں کو جو ہے
گالیاں دیا۔ میں خود کھڑا ہوا تھا، میں خود اپنی کانوں سے سنا۔ ماں نے جو ہے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ سے کہا یا اللہ میرے بچے نے مجھے ستایا ہے، یا اللہ اس کی آنکھ پھوڑ دے، اللہ اس کے پیر توڑ دے، اس کے دونوں ہاتھ توڑ دے، اللہ اسے تباہ کر دے۔ خوب بددعا دی۔ چند مہینوں کے بعد جو ہے وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ ہسپتال لے کے گئے، ڈاکٹر نے بتا دیا، وہ بچے کی جو بیوی تھی اسے بتایا کہ وہ لڑکا جو ہے جینے والا نہیں ہے، یہ ایسی بیماری ہے اس میں موت آ سکتی ہے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ ان کی بیوی جو ہے وہ لڑکے کے ماں کے گھر کے پاس آئی، اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی گئی، اور چند دنوں کے بعد جو ہے جتنے جوائنٹ تھے جسم میں، ہڈیوں کا جس جوائنٹ ہوتا ہے وہ کھلنا شروع ہو گیا۔ پہلوان جیسا تھا وہ آدمی، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ جو ماں نے جو بددعا دی ہے میں خود اپنی کانوں سے سنا ہوں، اس کا جو حشر ہوا ہے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ جتنے جوائنٹ تھے جسم میں سب کے سب چھوڑ گئے، نہ چلنے کے لائق ہے نہ بیٹھنے کے لائق ہے، کھاٹ کے حوالے ہو گیا۔ ماں جو ہے پیشاب پاخانہ پاک کرتی ہے، اسے کھلاتی ہے پلاتی ہے، پھر چند دنوں کے بعد جو ہے جو آنکھیں کے جو دیدے ہوتے ہیں وہ سب کے سب باہر آ گئے، کیونکہ ماں نے بددعا کی تھی یا اللہ میرے بچے کی آنکھ پھوڑ دے، اللہ نے قبول کر لیا۔ اس کے پیر بھی چلے گئے، دونوں ہاتھ بھی چلے گئے، ایک چوزے کی طرح ہو گیا، دونوں آنکھ جو ہے باہر نکل آ گئے، اس میں سے خون نکل رہا ہے، کبھی پیپ نکل رہا ہے۔ ماں سے انہیں جو ہے خوب معافی چاہی، ماں میں نے جو ہے اپنی بیوی کی بات سن کے تمہیں مارا تھا، میں اپنی بیوی کی بات سن کے تمہیں گالی دیا تھا، میں نے میری بیوی کی بات سن کے میں نے تمہاری نافرمانی کی تھی، میں نے بیوی کی بات سن کے تمہیں چھوڑ کے چلا گیا، مجھے معاف کر دو۔ ماں نے اس کو معاف کر دیا، ماں ہی ہوتی ہے، معاف کر دیا۔ چند دنوں کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو 5 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ماں نے معاف کیا، بچے کی مغفرت ہو گئی۔ لیکن سزا جو ہے ماں باپ کو ستانے کی سزا مرنے سے پہلے ہی مل جاتی ہے، مرنے کے بعد تو ہی ہے سزا، لیکن مرنے سے پہلے بھی اللہ سزا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا، جنت کی مثال دے کے سمجھایا، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ جنت دیں گے۔ ماں باپ کی دعائیں لو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں، جاؤ ان کی خدمت کرو، وہی جہاد ہے۔ ماں باپ کی دعا سے بھی اللہ تعالیٰ بہت اونچے مقام اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ماں باپ کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تابعی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں گئے ہوئے تھے۔ ماں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں تھے، ماں اکیلی تھی، ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، وہ چلے گئے۔ دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس قرنی آئے تھے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک جبہ اتار کے دیا، کہنے لگے اویس قرنی کو پہنچا دینا، کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ وہ ماں کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے جاؤ ان سے کہو کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے، یہ ماں کے بڑے خدمت گزار ہیں۔ یہ مقام کتنا بڑا اونچا ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں میری امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا۔ یہ ماں کی خدمت کی بنیاد پر اللہ و مقام اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔
حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں. ان کے ایک بھائی تھے، بڑے عبادت گزار بھائی تھے، بہت نماز کے پابند، روزانہ کئی نفلیں پڑھا کرتے تھے، کئی ہزاروں نفل نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے، اکثر وقت جو ہے عبادت میں گزر جاتا. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ماں کی خدمت کیا کرتے تھے. جو دوسرے بھائی تھے جو عبادت گزار تھے، ان کو الہام ہوا، اللہ کی طرف سے کہنے لگے میں نے تمہارے چھوٹے بھائی جو ماں کی جو خدمت کر رہی ہیں ان کے صدقے طفیل سے میں نے تمہاری مغفرت کر دی، ان کے صدقے طفیل سے میں نے تمہاری مغفرت کر دی، کیونکہ وہ ماں کی خدمت گزار ہیں، وہ ماں کی خدمت گزار ہیں. جو بندہ ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کی دعائیں اللہ قبول فرماتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اگر اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، اگر اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے، ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں باپ کو روٹی بھی کھلاتا ہوں، کپڑے بھی دیتا ہوں، اس کے باوجود میرے ماں باپ مجھ سے لڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جسم کا گوشت کا ٹکڑا بھی کھلا دو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوگا. اگر تم اپنے جسم کے گوشت کا ٹکڑا بھی کھلا دو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوگا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کو ٹوکرے میں لے کے طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا، میری ماں نے پاخانہ کر دیا، وہ پاخانہ میرے سر سے ٹپک رہا تھا، میں نے اف تک نہیں کہا، کیا میں نے میرے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری ولادت ہوئی اس وقت ماں کو جو تکلیف ہوئی، جو اف کہا اس کا حق بھی ادا نہیں کیا. ماں باپ جو ہے معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے ماں باپ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ماں باپ کی خدمت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کو گالی دینے سے، ستانے سے، پریشان کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہی ہوئی باتوں پر اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھی سنت ادا کریں.